اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے دنوں مجھے ایک خاتون ہیں ہمارے سرکل کے اندر، ان کا مجھے میسج آیا واٹس ایپ پہ، انہوں نے کہا جہیز کے اوپر بھی کوئی بات کریں آپ۔ تو مجھے واقعی احساس ہوا کہ یہ بہت اہم ایریا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جہیز سے ریلیٹڈ کافی مسائل اور کئی بڑے بڑے پرابلمس پیدا ہوتے ہیں اس سے سم ٹائمس۔ تو میں نے کہا چلیں اس سے کوئی بات کر دی جائے۔ تو ہم کسی بھی بات کے لیے ہم فالو کرتے ہیں، ہمارے سامنے نمونہ ہے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین، یہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے۔ اور جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم قرآن پاک اس میں اگر حل نہ ملے تو پھر ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں، پھر سنہ کی طرف جاتے ہیں، یعنی نبی پاک پریکٹیکلی جو کرتے رہے اس کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا جنت کی خواتین کی سردار، نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو رخصت کیا تو ان کو کتنا جہیز دیا، کیا دیا۔ ہم جن کے ماننے والے ہیں ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے نا، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ہم جس ایریا میں رہتے ہیں انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر، یہاں پہ ایک رواج آپ نے دیکھا چلتا ہے جہیز کا، انڈیا کے اندر کافی اس کا ہے، اور وہاں تو بلکہ بڑا بڑھ چڑھ کے ایک طرح سے سودا کیا جاتا ہے دلہے کا، کہ لڑکا جو ہے اگر ڈاکٹر ہے تو اس کا ریٹ زیادہ ہوگا، اگر وہ کوئی آئی سی ایس ہے انڈین سول سروس کا ہے تو اس کا ریٹ اور زیادہ ہوگا، اگر کوئی ایسے محکمے میں ہے جہاں سے پیسے کما سکتا ہے زیادہ رشوت کے یا جو بھی، اس کا ریٹ زیادہ ہوگا۔ اس حساب سے لڑکی والوں کو ارینج کرنا پڑتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر بھی میں نے دیکھا کہ اس طرح تو نہیں ہے ہوتا، لیکن اب جو ہمارے جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ تو اب کافی فرق پڑ گیا ہے۔ تو ہم نبی پاک کا وہ دیکھتے ہیں طرز عمل کیا تھا ان کا جب حضرت فاطمہ الزہرا کو رخصت ہوئی۔ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی اپنی بیٹی کو کوئی جہیز نہیں دیا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو۔ نبی پاک نے حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ان کے داماد بن رہے تھے ان سے مہر وصول کیا، اور اس سے چند ایک گھر کی استعمال کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں وہ انہوں نے منگوا کے تو ان کے گھر میں رکھی تاکہ وہ گھر میں اپنی لائف شروع کر سکیں ایز اے میرڈ کپل۔ تو وہ حضرت علی کے پیسے تھے، مہر کے پیسے تھے وہ، اور اس کو پھر ہم جہیز نہیں کہہ سکتے، کوئی جہیز میں عام طور پہ جو لڑکی کا باپ ہوتا ہے وہ اپنے پیسوں سے چیزیں خریدتا ہے، اپنے داماد کے پیسوں سے جو چیزیں خریدی جائیں گی وہ جہیز نہیں ہوگا۔ اب حضرت علی کے ساتھ چونکہ رشتہ ایک نبی پاک کا یہ تھا، ایک تو کزن کا رشتہ تھا، چچا کے بیٹے تھے، اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی کو نبی پاک نے اپنے گھر میں رکھ کے پالا تھا۔ تو اگر دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے وہ تھوڑا سا بیٹے کا درجہ بھی رکھتے تھے، چونکہ ان کی زیر تربیت رہے، ان کے گھر میں رہے اور وہی کھاتے پیتے رہے، وہی جوان ہوئے۔ اس کو ہم جہیز نہیں کہہ سکتے بار اگر ٹیکنیکلی دیکھیں۔ اب آ گیا سوال کہ جہیز پھر میں نے بتایا کہ رواج ایک پڑ گیا، مختلف جو سوسائٹیز ہیں اس کے اندر مختلف رواج ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں وادی سنس کے سر ہماری نا خوشاب ڈسٹرکٹ خوشاب کے اندر، تو میرا ایک دوست تھا، اس کی شادی تھی، تو میں ان دنوں میں لاہور میں رہتا تھا، میں وہاں سے اسپیشلی گیا، اور کافی لمبا سفر ہے، آپ نے اگر دیکھا ہو تو پہلے خوشاب جانا پڑتا ہے، پھر وہاں سے پھر وادی سون جو ہے کیسر جو ہے وہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے بڑا، وہ کافی دشوار گزار علاقہ ہے وہ بھی۔ تو وہاں میں پہنچا، ان کے گاؤں پہنچا، ان کے جب میں گاؤں پہنچا تو اس نے کہا کہ تم لیٹ ہو گئے۔ میں پہنچا عین اس دن جس دن اس کی بارات تھی، یعنی صبح پہنچا، میں رات کو چلا اور صبح پہنچا۔ تو میرا دوست کہنے لگا تم نے کل آ جانا تھا، کل ولیمہ تھا۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا ولیمہ تو شادی کے بعد ہوتا ہے، کہ یار آج تمہاری شادی نہیں ہے؟ کہتے شادی تو آج ہی ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک دن پہلے ولیمہ ہو جاتا ہے۔
کہ ہمارے ہاں پرانے بزرگوں نے ایک دن طے کر لیا کہ بھئی جو لڑکی ہے اس کے والدین پہ کھانے کا بوجھ نہیں ڈالنا، اس لیے جو مہمان آتے ہیں لڑکے والے مہمان، وہ اپنے مہمانوں کو ایک دن پہلے ولیمہ کروا دیں، ایک بڑا کھانا جو بھی ہوتا ہے وہ کر دیں۔ تو میں نے کہا پھر آج کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا آج بارات میں جائیں گے تو وہاں پہ ہمیں وہ پانی صرف پوچھیں گے، سادہ پانی، شربت نہیں، اور اس وقت یہ تھا، اب شاید شربت شروع ہو گیا ہو۔ تو خیر یہی ہوا۔ ہم جب ان کے لڑکی گھر پہنچے بارات لے کے، تو وہاں پہ چونکہ دیہاتی ماحول تھا، تو وہاں پہ درمیان میں لڑکے انہوں نے کھڑے کیے تھے، مرد کھڑے کیے تھے، انہوں نے ہاتھ میں جگ پکڑے ہوئے تھے پانی کے اور 7 گلاس پکڑے ہوئے تھے اور سب کو پلا رہے تھے، پوچھ رہے تھے کسی اور نے پینا، کسی اور نے پینا۔ یہ تھا ان کی طرف سے ریسیپشن۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد نکاح ہوا اور رخصتی ہوئی اور دلہن آ گئی، لیکن جہیز والا لایا تھا اس کے اندر، مجھے یاد پڑتا ہے اچھی طرح کہ وہ لڑکی والوں نے فرنیچر وہ پڑا ہوا تھا اور وہ پھر بعد میں شفٹ ہوا، تو جہیز تھا وہاں۔ ایک تو یہ میں نے دیکھا کہ وہاں سوسائٹی کے اندر بڑا اچھا ہے کہ برڈن نہ بنے لڑکی والوں کے اوپر۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جس کے گھر میں بچی پیدا ہو جاتی ہے، اور جس دن بچی پیدا ہو جاتی ہے اس دن وہ خوش نہیں ہوتا، وہ ویژولائز کر رہا ہوتا ہے کہ آج سے 18 سال بعد یا 20 سال بعد جب اس کی میں نے شادی کرنی ہے تو اس کے اوپر کیا اخراجات آئیں گے، اس سے پہلے بھی اس کی جو بھی کچھ اخراجات آئیں گے، جو بھی کچھ ہوگا، اور پھر دوسرے گھر چلی جائے گی، میرا سہارا نہیں بنے گی۔ بیٹوں کے اوپر بڑا خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں سہارا بنے گا، حالانکہ آج کل کے زمانے میں میں وکیل بہت سارے کیسز دیکھتا ہوں، بیٹے میں نے دیکھا کہ کافی تعداد میں جب ان کی شادی وادی ہو جاتی ہے نا تو وہ ماں باپ سے وہ تنگ پڑ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کی کوئی بھی بات جو ہے ان کو اچھی نہیں لگتی اور اس کو مداخلت سمجھتے ہیں وہ۔ تو اگرچہ بیٹیاں جو ہیں وہ بے شک دوسرے گھر چلی جاتی ہیں، لیکن ان کا دھیان ماں باپ کی طرف لگا رہتا ہے، فون پہ رکھے گی ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، پھر چکر لگاتی رہے گی بہانے سے جب بھی ٹائم ملے ان کو، وہ ٹیک کیئر کرے گی۔ تو جنرلی یہ دیکھنے میں آیا۔ بر اب جہیز کی تیاری میں جو تو صاحب ثروت ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنا ارینج کر سکتے ہیں، لیکن جن کے پاس نہیں ہے، اب سوسائٹی ہے، اب بچی کو شادی کرنی ہے، تو اب اس میں انہوں نے وہ جہیز تیار کرنا ہے۔ اب ایک جو اس کے والد صاحب ہیں، ان کی آمدن جو ہے بڑی مناسب سی ہے، وہ کیا کریں گے بیچارے؟ وہ پھر قرض اٹھاتے ہیں بعض کا۔ جب قرض اٹھایا جاتا ہے، آپ نے دیکھا قرض جب اٹھاتے ہیں اور سود پہ اٹھاتے ہیں تو ایسا قرض ختم ہی نہیں ہوتا، سود ہی بڑھتا رہتا ہے، بلکہ نا سود قرض سے بڑھ جاتا ہے بعض کا۔ تو ہمارے دیہات کے اندر، ہمارے شہروں کے اندر بھی وہ ایریاز، وہ علاقے جہاں پہ ذرا شعور کی تھوڑی سی مزید ضرورت ہے، وہاں پہ باپ جو ہے وہ قرضوں میں جھگڑا ہوا ہے، یا بھائی جو ہے جکڑے ہوئے ہیں۔ کئی بار یہ ہوتا ہے باپ ملک سے باہر گیا ہوا بیچارہ، اور وہاں پہ اکیلا زندگی گزار رہا ہے، وہاں محنت مزدوری کر رہا ہے، وہاں پہ کوئی اور جاب کر رہا ہے، اور وہ پیسے اکٹھے کر کے بھیج رہا ہے کہ بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، تو اس کی اپنی زندگی ختم ہو جاتی ہے، بیوی بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ کئی بار کوئی بھائی ہوتے ہیں، بڑا بھائی ہے خاص طور پہ، وہ قربانی کا بکرا بنتا ہے، وہ کمانے میں لگا رہتا ہے، پاکستان کے اندر، اپنے ملک کے اندر اگر ہو تو تب بھی، یا بعض کا تو دبئی یا ادھر ادھر سعودی عرب چلے جاتے ہیں ادھر، اور وہاں جا کے وہ بڑے مشکل حالات کے اندر رہتے ہیں، مشکل حالات کے اندر کام کرتے ہیں، دیار غیر میں گرم موسم کے اندر کام کرتے ہیں۔ میں جب حج پہ گیا 2015 میں، تو میں نے وہاں کا موسم دیکھا، وہاں پہ میں نے حالات دیکھے، تو مجھے ریئلی ترس آنے لگا کہ وہ تمام لوگ جو کہ دنیا کے مختلف ممالک میں جا کے وہاں پہ کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اور دھوپ کے اندر کام کر رہے ہیں، ایکسپوز ہیں دھوپ کے اندر سورج کے سامنے، تو میں کہتا کتنی ہمت ہے ان کی۔ لیکن جب یہ اپنے ملک میں جا رہے ہوتے ہیں چھٹیوں پہ یا مکمل طور پہ واپس، تو ہر رشتہ دار، ہر دوست کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے لیے کی لے آئے ہیں، پرفیوم لائے ہو، کوئی کپڑے لائے ہو، کوئی گھڑی لائے ہو، کوئی موبائل لائے ہو۔
تو وہ بیچارہ وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ اگر میں لفظ کہوں کہ ذلیل و خوار ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ کوئی لفظ میرا خیال کوئی یہ بھی چھوٹا ہے جو حالات وہاں پہ ہوتے ہیں. ایک تو سیکنڈ کلاس سٹیزن وہاں پہ جو لوکل ہوتے ہیں بعض کا اچھا رویہ ان کا نہیں ہوتا ان کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر موسمی حالات، پھر وہاں کے تنہائیں بھی جو ہیں اگرچہ اپنے ملک کے حساب سے شاید زیادہ ہوتی ہیں لیکن وہ تھوڑی ہی ہوتی ہیں. تو اپنی بھی زندگی کو قربان کر دیتے ہیں، اپنی کوئی لائف نہیں ہوتی ان کی، پیسے بنانے والی مشین بن کے رہ جاتے ہیں کہ بہنیں بیائی جائیں، بیٹیاں بیائی جائیں، اور بیانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے جی. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری اچھی اچھی خواتین وہ اپنے گھروں میں بیٹھی ایج ان کی بڑھ جاتی ہے. اب شادی جو ہے ہر انسان کا حق ہے، چاہے مرد ہو یا عورت. یہ ایک فطری ضرورت ہے اور ہماری دینی ضرورت بھی ہے. بہت ساری برائیوں سے بچاتی ہے شادی. لیکن جہیز دینے کے پیسے نہیں ہیں، پھر بعض کا تو لڑکیاں خود بھی جاب کرنا شروع کر دیتی ہیں اور جاب میں لگ جاتی ہیں. کوئی اچھا جاب مل جائے، چھوٹا موٹا جاب اپنے لیول کے حساب سے، اپنی تعلیم کے حساب سے وہ وہاں پہ اس میں لگ جاتی ہیں. تو اس طریقے سے یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے جہیز جو ہے. جب ایج بڑھ جاتی ہے تو پھر رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر لڑکی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکی چھوٹی عمر کی ہو اس سے جس سے وہ شادی کرے گا. اب یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. پھر کئی بار شادیاں ہی نہیں کرتی، اگر وہ جاب پہ لگ گئی ہیں تو کہتی چلے ٹھیک ہے اب چھوٹے بہنوں کے لیے یا بھائیوں کے لیے قربانی وہ بھی دیتی ہیں، کمانے میں لگی رہتی ہیں. اگر کرتی ہیں تو بے جوڑ ہو جاتی ہے شادیاں. بعض کا مرد صحیح نہیں ملتا، کمپیٹیبل نہیں ملتا، ان کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو بعد کی لائف جو ہے ان کے اندر اس کو پھر مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں ساری عمر، آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوتی. اب ذرا اندازہ کریں کہ کتنا قابل رحم سچویشن ہے. یہ میں نے ایک مختصر نقشہ کھینچا ہے. اگر تفصیل میں جائیں تو یہ عجیب عجیب صورتحال ہوگی اور بڑے افسردہ ہو جائیں گے آپ. لیکن پھر بھی جب ہماری باری آتی ہے ہم کہتے ہیں جہیز تو چاہیے جی، یا کہتے نہیں کہتے جی اپنی دھی نو دینا جی، اور جی اپنی دھی نو دینا جی نا، اپنی بہن نو دینا جی نا. یہ تھینک لیس انداز ہوتا ہے نا. اور کئی بار ڈیمانڈز آ جاتی ہے کہ گاڑی چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، بچپن کی بات ہے بہت پرانی. تو ایک بار ایک ہمارے ملنے والے تھے، ان کی بیٹی کو گھر بھیج دیا اس کے خامن نے. مطالبہ کیا تھا جی کہ نیا صوفہ چاہیے. اب یہ اس بیس پہ اس سے ہوتا ہے کہ کچھ پیسے کی ضرورت پڑ گئی دلہا بھائی کو، تو کہتا ہے بیوی کہتا ہے اپنے بھائی سے مانگو، اپنے باپ سے مانگو. اگر دلہا بھائی ذرا زیادہ سخت مزاج ہیں تو کہتے چل اپنے میکے جاؤ، بیٹھی رہو وہاں پہ جب تک ارینج نہیں ہو جاتا تم نے آنا نہیں ہے. ہمارے بہت سارے ٹی وی کے اوپر اس طرح کے ڈرامے چل رہے ہیں جو اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. یہ بٹر ریالٹی ہے ہماری سوسائٹی کی. یہ ہم موت کو بھولنے والی جو ہے اس کی نشانیاں ہیں کہ ہم موت کو بھولے ہوئے. بڑا سمپل ہے نا جی کہ پلیس یور سیلف ایٹ ہز پلیس. جو سچویشن ہو اس کی جگہ پہ اپنے آپ کو بٹھا لیں آپ، وہ جو شخص سامنے بیٹھا ہے آپ کو جواب مل جائے گا کہ آپ کی کیا حالت ہوگی. اس وجہ سے پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جو قرضے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں، اس میں کئی بار پھر باپ یا بڑے بھائی جو ہوتے ہیں وہ منشیات کے عادی ہو جاتے ہیں. اتنی ٹینشن ہوتی ہے ان کو بھی کیسے واپس پہ کریں پیسے، کیسے مسائل کو حل کریں. وہ اس طرح کی عادتوں میں پڑ جاتے ہیں، منشیات کے عادی ہو گیا کہ تاکہ چلو جی افیون کھا لی اور بھول گئے مسئلے مسائل کو، ٹائم پاس کر لیا. کئی بار خودکشی بھی ہوتی ہے، دیکھیے ہم نے ایکسٹریم کیسز میں جب دیکھتے ہیں کہ بالکل بے بس ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ اس کے اوپر خدا
ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں کیا دیکھنا چاہیے، جہیز کے اندر ہمیں کیا لینا چاہیے، یا اس لڑکی کے اندر ہمیں جہیز کی جگہ پہ کیا اسیسمنٹ کرنی چاہیے. میں گزارش کرتا ہوں، علم اور پاک بازی. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر بیوی آپ کو اچھی مل جائے، علم والی مل جائے، پڑھی لکھی مل جائے اور پاک باز ہو، آپ کے ساتھ لائل ہو، ہسبینڈ کے ساتھ لائل ہو، اس کی فیملی کے ساتھ لائل ہو، یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. چاہے وہ جو جوڑا اس نے پہنا تھا وہ پہن کے آ جائے آپ کے گھر میں، آپ کا گھر بھر دے گی وہ. یقین کریے، میرے دائیں بائیں ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، تو علم اس کے پاس ہو. کیوں علم اس کے پاس ہو؟ کہ جو آگے نسل آنی ہے، ایک تو وہ معاملات کو ہینڈل کرے گی اچھے طریقے سے، اس کی عقل بہتر ہوگی، کیونکہ عقل جو ہے، علم جو ہے اس کو امپروو کرتا ہے نا عقل کو. ہر چیز کے اوپر لاجیکل پھر اپروچ آ جاتی ہے، مسئلے کے حل آتے ہیں. تو اس لیے اگر علم ہوگا تو وہ گھر میں جتنے بھی ایشوز آئیں گے اس کو عقل مندی سے ہینڈل کرے گی. اور اس کے بعد پھر کیا کرے گی، جب بچے پیدا ہوں گے تو ان کی تعلیم کا بندوبست کرے گی انیشل، چونکہ ماں کی گود جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہے بچوں کے لیے. تو اگر ماں پڑھی لکھی ہے تو بچے بھی پڑھے لکھے ہوں گے، اور جب بچے وہ پڑھے لکھے کر لیں گے تو وہ کمائیں گے، بڑے ہو کے زندگی میں کامیاب ہوں گے، صدقہ جاریہ بنیں گے ماں باپ کے لیے بھی. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کو. ایک آپ انپڑھ لڑکی لے آتے ہیں لیکن ڈھیر سارا جہیز آ جاتا ہے، تو جہیز کب تک چلے گا؟ لیکن بچوں کو تربیت نہیں دے پاتی بیچاری، اگلی نسل تو خراب کر لی نا آپ نے. پھر ہے پاک بازی، کردار اچھا ہو اس کا. جب کردار اچھا ہوگا تو اس کے بچے بھی ہیں، ان کے اندر بھی وہ کردار وہی پیدا کرنے کی کوشش کرے گی، ان کو بھی ان اصولوں پہ چلائے گی اور ان کی براٹ اپ کرے گی جو اس کے اندر ہیں خصوصیات. دیکھو کوئی بندہ وہی چیز دے سکتا ہے جو اس کے پاس ہو. اگر ایک بندے کے پاس پیسے نہیں ہے تو کسی کو پیسے دے سکتا ہے، ایک بندے کے پاس علم نہیں تو علم کسی کو دے سکتا ہے بغیر علم کے. خود تو اس کے پاس علم نہیں ہے، کہاں سے دے گا وہ؟ ایک تو یہ کرے کہ جہیز کی بجائے اس کو تلاش کرے، وہ جو بچی جو ہے جس کا آپ سلیکشن کر رہے ہیں اس کو دیکھیں کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ علم کے لحاظ سے اور پاک بازی کے لحاظ سے کمپیٹیبل ہو. آپ کی شان بڑھائے، آپ کے گھر کی نا، آپ کے بیٹے کی شان بڑھائے، عزت میں اضافہ ہو اس سے. چاہے جائے کہ روز محلے میں دائیں بائیں جو ہمسائے ہیں وہ لڑائیوں کی آواز سنیں کہ گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، گالم گلوچ ہو رہا ہے. یہ ٹھیک رہے گا؟ جہیز کے ساتھ یہ چلے گا؟ آئی گیس کہ آپ کا جواب ہوگا نو. پھر اعلی اخلاق. اعلی اخلاق جو ہے وہ اگلی نسل تک شفٹ ہوگا. میں نے بتایا کہ اگر وہ پاک باز ہے یعنی اس کا اعلی اخلاق ہے، بڑوں کی عزت کرتی ہے، گھر کی رازداری کو اپنے سینے میں رکھتی ہے، اس گھر کو اون کر لیتی ہے، اس کو اپنا گھر سمجھتی ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ گھر جنت بنے گا. جو مرد ہے وہ سارا دن بعد محنت کرے، چاہے وہ روڈے بنائے چاہے پتھر توڑے، اگر گھر میں آ کے اس کو سکون مل جائے تو وہ تھکتا ہی نہیں ہے. وہ صبح جب دوبارہ جاتا ہے تو ری انفورسڈ ہوتا ہے، پوری توانائی کے ساتھ دوبارہ وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں چلا جاتا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب گھر جنت ہو. لیکن گھر میں آپ نے دولت مند بیوی تو لے آئے ہیں اور وہ روز تانے بھی دے رہی ہوتی ہے، اور اس کی چیزیں جب آپ استعمال کرتے تو ساتھ ہلکا ہلکا وہ کیا بھی ہوتی ہے، خیال نہ خراب نہ ہو جائے. یہ میرے باپ نے اتنے میں لی تھی، وہ ساتھ ساتھ وہ کرے تو اس کو سکون کہاں ملے گا؟ رات کو سکون کی نیند کہاں سوئے گا؟ وہ اگلے دن وہ جو اس نے محنت کرنی ہے باہر جا کے، جس بھی جاب پہ وہ ہے، جس بزنس میں ہے، وہ کیسے کر سکے گا؟ تو یہ جہیز دیکھیں، کیا بچی کی تربیت کیسی ہوئی ہے جس کو لا رہے ہیں آپ بہو بنا کے. نمبر 2، علم کتنا ہے اس کے پاس، اس کی مینٹل اپروچ پوزیٹیو ہے چیزوں کی طرف یا نیگیٹو ہے. اب کئی بار ہوتا ہے علم بہت آتا ہے لیکن نیگیٹو، مردوں میں ہوتا ہے، ہمارے کئی دوست ہوتے ہیں
وہ نیگیٹو بات کریں گے، جس کو کہتے ہیں پنجابی میں نکر چ گل کرنی، ہر بات کا مطلب نیگیٹو کرا دینا، جیسے ہمارے سیاستدان کرتے ہیں نا کہ گورنمنٹ کو اچھا کام بھی کرے تو اس کے اندر سے بھی نقص نکالتے ہیں، اس طرح گورنمنٹ والے جو ہوتے ہیں وہ اپوزیشن کو اچھی بات بھی کرے تو اس کے اندر بھی نقص نکال دیتے ہیں. تو یہ ایک نیگیٹیوٹی ہے نا جو ہمارے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں، سارے نہیں ہوتے، تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں. تو اپروچ اس کی پازیٹیو ہونی چاہیے. اور پلس یہ ہے کہ آپ کو عام طور پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو فیملی ہے نا، اس کو جب آپ دیکھتے ہیں ان کی والدہ کیسی ہیں، والد صاحب کیسے ہیں، باقی بہنیں بھائی کیسے ہیں، تو اس سے اندازہ بھی ہو جاتا ہے. کئی بار ایکسیپشن ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ بھی نکل آتی ہیں، لیکن بار جنرلی یہ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں نے بتایا جیسے کہ اخلاق بڑی ضروری چیز ہے. اعلیٰ اخلاق، ملنساری، گھر کو جوڑنے والی، جہیز خود ہی آ جائے گا. یعنی جہیز سے مراد یہ کہ جو ساز و سامان ہے وہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے. ہم نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں میری نظروں کے سامنے ہیں کہ یا تو جہیز بالکل نہیں لیا، یا ایک آدھ بیڈ انہوں دے دیا، زبردست دے دیا، وہ لے لیا اس نے، بس ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے دیکھا وہ لوگ جو ہیں، اب اگر آج میں ان کو دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی بڑی پراپرٹی دی ہوئی ہیں، بڑے بڑے گھر دیے ہوئے ہیں، کئی گاڑیاں ان کے گھر میں کھڑی ہیں، اور اللہ کا بڑا کرم ہے ان کے اوپر. لیکن وہ سسرال سے لیا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ کا کرم ہوا ان کے اوپر. اور اللہ کا کرم کب آتا ہے؟ جب ہم مثبت سوچتے ہیں. میرا یقین کریں، میں شرطیہ کہتا ہوں کہ آپ نیگیٹو سوچ رکھیں تو الٹیمیٹلی آپ نے ناکام ہونا ہے، اور بری طرح کئی بار ناکام ہونا ہے. اگر آپ مثبت سوچ رکھیں گے، ہر کے بارے میں مثبت سوچیں گے، کسی کو تکلیف سے بچانے کی کوشش کریں گے، کسی کو ٹینشن سے بچانے کی کوشش کریں گے، تو ایک سٹیج کیا آئے گی؟ اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربان ہوگا، پھر آپ کے مسائل کو خود ہی حل کرتا چلا جائے گا، اور سب کچھ آپ کو ملتا جائے گا جو آپ کو ملنا چاہیے. کئی بار ہماری اوقات سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے ہماری وہ اوقات ہی نہیں ہوتی جو ہمیں وہ دے رہے ہوتے ہیں. وہ تو اپنے حساب سے دے رہے ہوتے ہیں نا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.